یہاں پر ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے ہے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک کوشش ہے۔ ہم غلبے کو خود اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے سکتے، یہ بیسیکلی اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے دین کی مدد بیسیکلی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہے۔ مغرب کی جو بار بار قرآن مجید کی حرمت کے حوالے سے بار بار وہ قرآن مجید کو جلانے کے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے یہ پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ فرداً ایز اے سٹیزن ہی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہمارے اندر ایمان ہے وہ ہمیں مجبور کرے کہ ہم قرآن مجید کی اس بے حرمتی کے خلاف اٹھیں، اور ہم اس پریس کانفرنس کے تصاوت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ وہاں پر یہ بے حرمتی کر کے خوش ہو رہا ہے نا، یہاں پاکستان میں قدم رکھ کے دکھائے۔ ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، یہاں پر اس کی تکہ بوٹی کر دی جائے گی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ میں ایمان میں آ کے یا کسی اور چیز میں آ کے کہہ رہا ہوں، یہ واقعی ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ذہنیت ہے ان کی، یہ بڑھتے بڑھتے اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ان کی گورنمنٹس، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ان کے تمام ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس سپورٹ میں مسلمانوں کی آبادی میں جا کے کلام اللہ کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل بات یہ ہے، جو قرآن مجید ہے یہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان کے کسی کلام کی نفی ہوتی ہے تو فوراً ان کو آگ لگ جاتی ہے، اور یہاں پر ہمارے اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم کیسے برداشت کر لیں؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ ہمارے مال، جان، بچے، اولاد، مال، سب کچھ اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے دین پر قربان ہے، اور اس پر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پر سیر اثر انشاءاللہ اور بھی بات ہوگی، لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گا ہماری اجتماعی زندگی جو ہے وہ اسلام سے بالکل خالی ہے۔ سیاست میں اللہ کی حاکمیت کی نفی ہے، اور ریاست کے حوالے سے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ضرور کریں گے کہ سود جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس سود نے ہمارے اداروں کو ایسی بیڑیاں بنا دی ہیں کہ وہ آزاد طور پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اور معاشیت کے بعد ہم آتے ہیں معاشرت کی طرف۔ معاشرت کے اندر لسانی طبقات ہیں، مرد و عورت کا جو ہے توازن وہ برقرار نہیں ہے، اس کے علاوہ ذاتیں برادریاں ہیں، ملک و قوم ہے، صوبائیت ہے۔ ہم آپ کو 1970 سے پہلے کی بات بتانا چاہتے ہیں، وہاں پر جب بنگلہ دیش تھا، بنگلہ دیش سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ تھا، اور وہ ایمان کا رشتہ کمزور ہوا، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اب بھی اگر ایمان کا رشتہ کمزور ہوگا تو یہ صوبے رہ جائیں گے، یہ قومیت نہیں رہے گی، یہ سیاست نہیں رہے گی جو سیاست چل رہی ہے، اور سیاست محدود ہو چکی۔ اب وہ سیاست کا تصور نبیوں والا تصور لے کے آنے کی ضرورت ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بشارت سنا کے گیا تھے، سعودی عرب کے جو باؤنڈری ہے وہاں پر دین غالب کر کے ہمیں یہ بتا کر کے گئے تھے یہ دین دوبارہ غالب ہونا ہے، اور اس دین کے لیے ہماری اولاد، مال، جان، عزت جو کچھ بھی لگ جائے ہمیں لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق نصیب فرمائے، اور مغربی دنیا جو مرضی کرتی رہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر بھی قائم رہے گا۔ اب بچے کو یاد ہے یہ مشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاکستان کا مشن ہے۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن بناتے ہیں، اس کا مشن ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس مشن کو یاد کرواتے ہیں، لیکن یہاں پر یاد کروانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ریڑھی والے کو بھی پتہ ہے، آپ اس سے پوچھیں پاکستان کا مطلب کیا، فوراً بولے گا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ذاتی زندگی سے سٹارٹ ہوگا۔ یہ ختم قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی جو محافل ہیں ہر گلی محلے میں، یونین کونسل کم ہے، مساجد زیادہ ہیں، لیکن ان یونین کونسلوں نے ہماری مساجد کو قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی فوتیدگی رجسٹر کرانی ہے وہاں پر جانا ہے، کوئی نکاح رجسٹر کرانا ہے وہاں پر جانا ہے، کوئی اور بات ہے وہاں پر جانا ہے۔ کیوں وہاں پر جانا ہے؟ ہمارے پاس کیا ریسورسز کم ہیں؟ مساجد کو کیوں نہیں یونین کونسل کا درجہ دیتے، اور ان کے علماء کو کیوں نہیں بڑھاتے نالج کے اندر، ان کے علماء کو سیاسی طور پہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ کیونکہ ہم نے وہاں سے ٹیوشن پڑھی ہوئی ہے جو ہمیں پڑھا کے گئے ہیں، اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں غالب ہوگا اور غالب ہو کے رہے گا. ہم اپنی مال لگائیں، جان لگائیں، یہ انشاءاللہ ریزرو رہے گا اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا. اب میں رشید عمر صاحب سے درخواست کروں گا وہ بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. یورپ میں توہین رسالت ہو یا قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا توہین کا معاملہ ہو، اور اس وقت جو سویڈن میں قرآن کو جلانے کا واقعہ فاجعہ ہوا ہے، یہ قرآن کو جلا نہیں سکتے ہیں، یہ قرآن کو جلانا نہیں ہے، یہ ان اقوام کا اپنے مقدر کو جلانا ہے. کلام پاک ایسا کلام ہے جس کی بنیاد پر افراد سے لے کر اقوام تک کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جس نے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، قرآن مجید کے ساتھ سرکشی اور تکبر کی وجہ سے جو کوئی احانت کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، بد سے بد انسان کی مثال بن جائے، پوری انسانیت جو ہے وہ ایسی ہو جائے، جو کوئی بڑے سے بڑا فرعون ویسی ہو جائے، وہ اللہ کا ایک ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتے. کوئی نظام حیات اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا. اور یہ اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ ایک یہ مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن مجید کے ذریعے جو دیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی نظام حیات اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. اس کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی اگر اس کو چھوڑ کر کوئی نظام حیات اختیار کریں گے تو وہ بدترین خسارے کا جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بدترین خسارے سے دو چار ہوں گے وہ لوگ. دنیا یہ سمجھتی ہے، بہت مغالطے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسی دنیا کا ہے. وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں کہ گویا ہم جو ہے وہ اس کا راستہ روکنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید یہ تو پوری انسانیت کے لیے تھا اور ہے. یہ ان کے لیے بھی تھا جن کو یہ سمجھ نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک جو کر رہے ہیں. وہ اقوام جو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے. ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارا ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑایا. جو اصل جرم ہے وہ ہم اس کے مرتکب ہیں، جس کی طرف فرقان اقبال صاحب جو ہے وہ توجہ دلا رہے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نقشہ بن جائیں، پیش کریں وہ نقشہ جو ہمارے اسلاف کا تھا، تو کوئی بھی مائی کا لال جرت نہیں کر سکتا ہے اللہ کے نبی کے خلاف کوئی زبان درازی کرنے کا. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود سوئے ہوئے ہیں، ورنہ بصورت دیگر اس طرح کی جرت نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پر اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لے لیں، ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں نا، ہم دین کے لیے وقت نکالتے ہیں اور قرآن کو اپنا وہ بناتے ہیں. قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی لوگ ہیں. اب متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ہمیں اپنے نماز کے نظام کا جائزہ لینا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں؟
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رزق حلال کماتے ہیں۔ ہم اگر دیکھ لیں ہمارے رزق کا کیا حال ہے، سود سے پاک نہیں ہے، سود سے اگر پاک ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ اگر دیتے ہیں تو اور کوئی حرام کو کرتے ہیں۔ یہ جو ملعون ہے جس نے گستاخی کی ہے قرآن مجید کی، اصل میں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، سربراہ ہے، اور جو میں نے میڈیا کے ذریعے سے میں نے جو چیز مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نشست نہیں ہے حکومتی، اس کے پاس کوئی نمائندگی نہیں ہے، اس کا کوئی MNA MPA نہیں ہے، یا جو بھی ان کا الیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ستمبر کے اندر سویڈن کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، تو صرف اور صرف ایک یہ اسلاموفوبیا کے متعلق لوگوں کے جذبات ابھار کے اور گستاخی کر کے یہ اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتا ہے اور حکومت کے اندر نمائندگی لینا چاہتا ہے۔ تو یہ کام یہ اس نے کیا ہے اور گستاخی کی ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے مظاہرے ہوئے، پرتشدد مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوا، اور آگے بھی کہنے کا یہی آ رہا ہے کہ ستمبر تک اس کا آگے بھی یہی پلان ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا یہ بڑی وقت کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ حکومت میں جہاں تک ہو سکے ہمیں اس بات کو پہنچانا چاہیے اور حکومت کے اوپر ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے۔ جو حکومتیں ہیں وہ دباؤ سے اور پریشر سے کوئی بات سن لیتی ہیں، کوئی بات مان لیتی ہیں، صرف خالی کھلی بیان کرنے سے میرا نہیں خیال اس کی وہ حاصل اور رزلٹ نکلتا ہے جتنا پریشر سے نکلتا ہے۔ تو یہ میں کچھ کلمات تھے جو میں کہنا چاہتا تھا۔